صاحب علم، عمل و اخلاص کا حسین امتیاز ہیں۔ میں سراج بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر کی خدمت میں ایک چھوٹا سا نذرانہ پیش کریں۔ تھینک یو سر۔ آج کے جو دوسرے اسپیکر ہیں مولانا اختر سلطان اصلاحی صاحب، مولانا موضوع سے علمی تشنگی بجھانے کے لیے عظیم علمی درسگاہ مدرسہ الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ سے عالم و فاضل کی اسناد حاصل کی، اور پھر عصری علوم کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم.اے. عربی کی ڈگری حاصل کر کے علم و فضل کے افق کو مزید بواسط بخشی۔ تنظیم و سماجی خدمات کے میدان میں بھی مولانا کا کردار نہایت نمایاں رہا ہے۔ آپ تحریک اسلامی مہاراشٹر کے زیر سایہ مجلس العلماء کے نائب ناظم ہیں، جبکہ انجمن تعمیر اخلاق مہاراشٹر کے صدر کی حیثیت سے اخلاقی و سماجی بیداری کی ایک مضبوط آواز بنے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ فیروز ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ممبئی کے سپروائزر اور کوارڈینیٹر کے منصب پر بھی اپنی خدمت انجام دے چکے ہیں۔ علم و قلم کا رشتہ مولانا کی شخصیت کا نمایاں وصف ہے۔ آپ 2 ماہی گلشن اسلام اور 6 ماہی ارمگان ایک کوکن کی مدیر کی حیثیت سے علمی و ادبی دنیا میں ایک معتبر نام رکھتے ہیں۔ بطور کیریئر کاؤنسلر نوجوان نسل کی رہنمائی اور ان کے مستقبل کی تعمیر میں بھی سرگرم عمل ہیں۔ شاعری کے میدان میں خصوصاً نعت گوئی میں آپ کو امتیاز حاصل ہے۔ تقریباً 60 نعتوں کا مشتمل آپ کا مجموعہ کلم جام کوثر اہل ذوق کے دلوں میں خاص مقام رکھتی ہے۔ میں اشفاق بلدی سر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر کا استقبال کریں۔ تھینک یو سر۔ آج اس محفل میں ایران کلچرل ہاؤس سے تشریف لائے محسن علی شیخ صاحب بھی ہیں۔ میں تبسم اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر کی خدمت میں گل عقیدہ پیش کریں۔ ایران کلچرل ہاؤس سے ہمارے دوسرے مہمان محمد علی ابو طالبی بھی تشریف رکھتے ہیں۔ میں جلی سر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر کی خدمت میں گل عقیدہ پیش کریں۔ بھیونڈی ویورس ایجوکیشن سوسائٹی کے روح رواں روب سر بھی تشریف رکھتے ہیں۔ میں جلی سر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر کی خدمت میں گل عقیدہ پیش کریں۔ جلی سر سے اگین ریکویسٹ ہے کہ یوسف رمضان سر کی خدمت میں گل عقیدہ پیش کریں۔ سراج بھائی
بھی تشریف رکھتے ہیں اس محفل میں، میں جلی سر سے ریکویسٹ کروں گا کہ سراج بھائی کا استقبال کریں۔ اشفاق سر بھی محفل میں موجود ہیں، میں جلی سر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اشفاق مومن سر کا استقبال کریں۔ ہلال بھائی is also with us۔ ہلال بھائی بھی تشریف فرما ہے، میں جلی سر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہلال بھائی کی خدمت میں گل عقیدہ پیش کریں۔ انیس بھائی بھی محفل میں تشریف فرما ہے، میں جلی سر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انیس بھائی کی خدمت میں گل عقیدہ پیش کریں۔ ساجد سر سمدی ہائی اسکول جونیئر کالج کے پرنسپل تشریف رکھتے ہیں، میں جلی سر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ساجد سر کی خدمت میں گل عقیدہ پیش کریں۔ دیان بھائی اس محفل میں موجود ہیں، میں جلی سر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیان بھائی کی خدمت میں گل عقیدہ پیش کریں۔ ڈاکٹر خورشید صاحب بھی تشریف رکھتے اس محفل میں جلی سر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر کی خدمت میں گل عقیدہ پیش کریں۔ مقیم سر بھی تشریف فرما ہے، میں جلی سر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر کا استقبال کریں۔ اب میں شارکہ مس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وحیدہ آپا کی خدمت میں گل عقیدہ پیش کریں۔ آپ ہی سے ریکویسٹ ہے کہ تبسم مس کا استقبال کریں۔ یاسمین آپا بھی یہاں موجود ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یاسمین آپا کا استقبال کریں۔ اگین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ زہرا آپا کا استقبال کریں۔ ذوالفقار سر بھی تشریف رکھتے ہیں، جلی سر سے ریکویسٹ ہے کہ ذوالفقار سر کا استقبال کریں۔ زبیدہ آپا also with us، میں شارکہ میں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ زبیدہ آپا کا استقبال کریں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام رحمت اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ایک بار اور کالج اور انتظامیہ کی طرف سے آپ تمامی آئے ہوئے مہمانان کا استقبال کرتا ہوں۔ یہاں آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے ایران کے کلچر کا بڑا خوبصورت سا یہاں پر ایک تحفے رکھے ہوئے ہیں۔ میں محسن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہ جو خوبصورت سے جو آپ
چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ کالج کو گفٹ دی جا رہی ہے. دونوں مہمانان کو جو ہے یہ تحائف دیے جا رہے ہیں. محسن صاحب سے درخواست ہے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور ان قیمتی اور خوبصورت تحائف سے مہمانان کا جو ہے استقبال کریں. سلام عرض ادب عرض می‌کنم. خیلی خوشحالم که در جمعتون حاضر شدم. تقاضا میکنم که جناب آقای دکتر محمد عارف یه هدیه‌ای آماده کردیم خدمتشون تقدیم بکنیم از صنایع دستی ایران. میں سب سے پہلے ہمارے پرنسپل صاحب ڈاکٹر عارف صاحب کی خدمت میں ایران سے لائے ہوئے ایک مخصوص ہدیے کو ان کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ سب کی خدمت میں بتا دوں یہ جتنے بھی گفٹ ہیں وہ سب ہینڈ میڈ ہیں اور ایران کے صنائع ہنری میں سے. اور دوسرا ہدیہ ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے جناب مولانا احمد اللہ سلفی صاحب کی خدمت میں. اور جناب مولانا اختر سلطان اصلاحی کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے. اور جناب محترم مولانا اوصاف فلاحی کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. یہ ایران ہاؤس آف اسلامک ریپبلک آف کلچرل ہاؤس آف اسلامک ریپبلک آف ایران ممبئی کی جانب سے ادنا سا تحفہ تھا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تمام چیزیں بشمول اس کیا کہیں گے اس کے یہ پلیٹ کے یہ تمام ہاتھ سے بنی ہوئی ہے. تمام نقاشی جو کی گئی ہے یہ بھی تمام ہاتھوں سے کی گئی ہے. بڑی خوبصورت ہے. آپ کو شاید دور سے نظر نہ آئے لیکن یہ بہت خوبصورت. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. بہت بہت شکریہ. حاضرین آج کے پروگرام کے انعقاد کا ایک اور خاص مقصد بھی تھا تو وہ تاریخی لمحہ اب آن پہنچا ہے کہ جس کا ہم سب کو بے صبری سے انتظار تھا. کالج اور کلچرل ہاؤس ایران ممبئی کے درمیان باہمی تعاون علمی و ثقافتی روابط کے فروغ اور مشترکہ سرگرمیوں کے انعقاد کے لیے مفاہمی یادداشت جسے ایم او یو کہتے ہیں کہ باضابطہ تبدیلی کا مرحلہ ابھی ہم یہاں کرنے جا رہے ہیں. یہ معاہدہ دونوں اداروں کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور نئے امکانات کے دور کو واہ کرنے کے لیے بہت ہی اہم ایک پیش قدمی ہے. میں محترم ڈاکٹر عارف صاحب سے اور رضا فضل صاحب سے کہوں گا کہ وہ اسٹیج کی اس طرف اگر تشریف لے آئیں اور فیضان سے کہوں گا کہ اس کو زوم کر کے اس کا ویڈیو ریکارڈنگ بھی کریں اور تصویر بھی کھینچیں. یہ بڑا خوبصورت سا لمحہ ہے. یہ دونوں معزز ہستیاں یہ ایم او یو سائن کریں گی اور آئندہ کے لیے کالج کی جانب سے منعقدہ ہونے والی چیزوں میں ایران کلچرل ہاؤس کا بھی تعاون رہے گا
اور ایران کلچرل ہاؤس میں منعقدہ چیزوں کا یہ بڑا خوبصورت لمحہ ہے. دونوں اداروں کے درمیان یہ ایم او یو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہو چکی ہے. یہ ایک تاریخی لمحہ ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. یہ ایک اہم پیش رفت کالج کے لیے بھی ہے. بہت بہت شکریہ. حضرات آئیے اب ہم اپنے اصل مقصد کی جانب قدم بڑھاتے ہیں. سیرت طیبہ وہ سمندر ہے جس کی گہرائیوں سے علم و حکمت کے موتی نکلتے رہتے ہیں. میں نہایت ہی احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں مولانا احمد اللہ سلفی صاحب کو کہ وہ اپنی علمی اور روحانی خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں. مولانا احمد اللہ سلفی صاحب، زوردار تالیوں سے آپ کا استقبال کریں. یقینی طور پر آپ کے فرمودات ہماری زندگی میں تبدیلی لائیں گے. مولانا احمد اللہ سلفی صاحب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاری. آج کے باوقار اجلاس کے صدر جلسہ مولانا اوصاف فلاحی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما مہمان دی وقار محمد رضا فضل صاحب، ہمارے دیرینہ رفیق اختر سلطان اصلاحی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما معززین اساتذہ کرام، منتظمین، طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو اسے شمار نہیں کر سکتے. نعمتوں کی قدردانی اصل میں اس وقت ہوتی ہے جب نعمتیں فوت ہو جاتی ہیں، اور جب نعمتیں وافر مقدار میں ہوتی ہیں تو ایسے موقع پر انسان سستی اور لاپرواہی برتتا ہے، نعمتوں کی قدر نہیں کرتا. آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے تمام لوگ جن کے والدین حیات ہیں وہ سمجھیے کہ ایک بہت بڑی نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن ایسے تمام لوگ جن کے والدین اس دنیا کے اندر نہیں ہیں، ایسے لوگ والدین کے سایہ عاطفت سے محروم ہیں اور انہیں اس نعمت کا احساس ہوتا ہوگا. اور کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے واپس آ رہے تھے. واپسی کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ
کی قبر کی زیارت کیا، اور زیارت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، اور صرف خود ہی صرف نہیں روئے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں وَأَبْقَى مَنْ حَوْلَهُ، آپ کے ارد گرد جتنے لوگ تھے سارے لوگوں کو آپ نے رلا دیا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا استأذنت ربی ان ازور لها، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دیا، اور میں نے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منع کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی زیارت کے لیے گئے، اور محبت اور بچپنا آپ کا یاد آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اور اتنا روئے کہ ارد گرد جتنے لوگ تھے سارے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رلایا۔ عزیز طلباء و طالبات، والدین اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہیں، ایک عظیم سرمایہ ہے جن کے سروں پر والدین کا سایہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الک ابوان، کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں حیات ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استاذنتہما، کیا آپ نے ان دونوں سے اجازت طلب کر لیا ہے؟ جاؤ فجاہد فیہما، ان دونوں کے درمیان ان دونوں کی خدمت کر کے تم جہاد کرو۔ آپ دیکھیں کہ جہاد یہ اسلام کا بنیادی شعار ہے، اور اسلام کے اہم اور احکام میں سے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کو ترجیح دیا جہاد پر۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دخلت الجنت، میں جنت میں داخل ہوا معراج کے موقع پر، فسمعت فیہا قراءۃ، میں نے اپنے آگے ایک قرأت کی آواز، قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز میں نے سنی، تو میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ حارثہ بن نعمان کے قرأت کی آواز ہے۔ تو ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذالکم البر، کذالکم البر، نیکی ایسے ہی ہوتی ہے، نیکی ایسے ہی ہوتی ہے۔ وکان ابر الناس بامہ، وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، یہ انسان کے جنت میں داخلے کا سبب ہے، جنت میں بلند مرتبے کی ضمانت ہے۔ اگر بچے اپنے والدین کے ساتھ، اولاد اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے۔ حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اذنبت ذنبا کبیرا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا ہے، بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، بتائیے اس کی معافی کی کیا شکل ہے؟ حل لی من توبہ، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی شکل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟ کہا والدین حیات نہیں ہے، ماں کا بھی انتقال ہو گیا ہے، والد محترم بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا تمہاری خالہ حیات ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میری خالہ حیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْخَالَةَ بِمَنزِلَةِ الْأُمِّ، خالہ یہ ماں کے مقام میں ہے، لہذا جاؤ خالہ کی خدمت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جنت یہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور معجم طبرانی کی روایت کو اگر ساتھ میں رکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ جنت ماں اور باپ کے قدموں کے نیچے ہے، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کی جا سکتی ہے۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، ابھی آپ اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں، والد محترم کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر کو ہوئے کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اسوہ تھے، نمونہ تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان لوگوں کے سامنے بیان فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ بندگی صرف اپنے رب کی کرو، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ایک جگہ نہیں بلکہ کئی مقام پر جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا فوراً حکم دیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق حقیقی ہے، لیکن اس دنیا میں ہماری اور آپ کی تخلیق کا مظہر ہمارے اپنے والدین ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جہاں اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے، اپنی بندگی کا حکم دیا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے، وہیں فوراً اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے آؤ میں تلاوت کروں ان تمام چیزوں کی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اس میں پہلی چیز آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے خصوصی احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ والدین وہ ہستی ہے، والدین وہ شخصیت، والدہ ماں وہ شخصیت ہے جس نے اولاد کے لیے بڑی زبردست قربانی دیا ہے، کمزوری پر کمزوری اس نے برداشت کیا، 2 سال تک دودھ پلایا، لہذا میرا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میرا شکریہ ادا کرو، اس کے بعد اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، تم سب کو میری طرف ہی پلٹ کر کے آنا ہے۔ تو والدین میں سے والدہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ والد کے مقابلے میں بہرحال زیادہ ہے۔ صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے حسن صحبت کا، میرے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، پھر انہوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا امک، پھر انہوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا امک، اس کے بعد آپ نے فرمایا ابوک، چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے والد کا تذکرہ کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، یہ روایتیں بتاتی ہے کہ والدہ کا مقام و مرتبہ، ماں کا مقام و مرتبہ والد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ 3 مقام و مرتبہ اس لیے ہے کہ 3 ایسی چیزیں ہیں، 3 ایسی خدمات ماں کی ہوتی ہیں، والدہ کی ہوتی ہیں جس میں باپ کا رول نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ کہ حمل کی تکلیف کو برداشت کرتی ہیں، پیدائش کی تکلیف کو برداشت کرتی ہیں، اسی طریقے سے 2 سال جو مدت رضاعت پوری کرتی ہیں، وہ جو خون کی شکل میں اپنے بچوں کو جو ہے خون جو ہے دودھ کی شکل میں پلاتی ہے، ان کی غذا کو فراہم کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ نے والدہ کا مقام و مرتبہ والد کے مقابلے میں زیادہ رکھا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ جب تک والدین کے ہاتھ و پیر میں طاقت ہے، توانا ہے، تب تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاص طور پر ان کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے، حسن سلوک کا حکم دیا ہے، وہ بڑھاپے کی عمر کے دیا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، یہ والدین جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اس کے
کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ترتیب رکھی ہے احدہما او کلاہما، جبکہ منطقی ترتیب یہ ہونا چاہیے کہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں ڈانٹو نہیں، لیکن اللہ نے جو ترتیب رکھی ہے کہ دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اس میں حکمت اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر جو ہے بڑے بڑے جو ہے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور والدین کمزور ہو جاتے ہیں، ایسے موقع پر اگر بچوں کی طرف سے کچھ باتیں ناگوار باتیں والدین کی زندگی میں آتی ہیں، جب وہ ناگوار باتیں آتی ہیں، اگر مان لیجیے باپ کو وہ بات پہنچی ناگوار بات، اس نے اپنے غم کو شیئر کر لیا اپنے شریک حیات سے، اور اگر وہ غم والی بات والدہ کو پہنچتی ہے، ماں کو پہنچتی ہے، اس نے اپنے غم کو شیئر کر لیا اپنے شریک حیات کے ساتھ، اس طریقے سے غم غلط ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے اور بچوں کی طرف سے انہیں کچھ ناگوار باتیں پہنچیں، ایسے موقع پر وہ اپنے درد کو کس سے شیئر کریں، اپنی تکلیف کس سے بتائیں؟ جس سے تکلیف بتانا تھا وہ تو اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب رکھی کہ اگر دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو وہ حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے اس کے مقابلے میں جب دونوں کے دونوں حیات ہوں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان دونوں کو اف تک نہ کہو۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اف یہ عربی زبان کا ایسا لفظ ہے کہ ناگواری کے اظہار کے لیے اس سے ہلکا کوئی لفظ نہیں ہے، اف کا مطلب ہوتا ہے ناراضگی کے اظہار کے لیے ناک سے جو ہم ہلکی سی آواز نکالتے ہیں او وغیرہ، تو یہ اف ہے۔ ولا تنہرہما، بیٹے جوان ہیں، باپ کا تجربہ ہے، وسائل معاش بچوں کے ہاتھ میں ہیں، ادھر تجربہ ہے اور ادھر جوش ہے، جوانی کا جوش ہے، دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ میں عقل مند ہوں، باپ یہ سوچتا ہے کہ میرے تجربے ہیں، یہ غلط رخ پہ جا رہا ہے، وہ مشورہ دے رہا ہے، مگر جوانی کے جوش میں بچہ اپنے والدین کی بات کو نوجوان بچہ اگر اپنے والدین کی بات پر توجہ نہیں دیتا اور اس کے بعد یہ سوچتا ہے کہ میرے باپ کا جو مشورہ ہے وہ غلط ہے، یہ مشورہ صحیح نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اف نہ کہو، نہ ہی ان دونوں کو ڈانٹو، اگرچہ والدین کا مشورہ تمہاری نگاہ میں صحیح نہ ہو، اگرچہ ان کی رائے تمہارے سوچ کے حساب سے صحیح نہ ہو، لیکن قطعی طور پر تم ان دونوں کو ڈانٹو نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور ایک بات اور ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور وہ بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے دو ادوار ہوتے ہیں، ایک دور انسان کے بچپن کا ہوتا ہے اور بچپن کا یہ دور انسان کا جہالت بھرا ہوا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اور اسی طریقے سے انسان کی زندگی کے جہالت کا ایک دور وہ شروع ہوتا ہے جب انسان اردل عمر کو پہنچ جاتا ہے، بڑھاپے کی حد سے زیادہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، ہم ان انسانوں میں سے کسی کو بہت جلدی وفات دے دیتے ہیں، بعد ایسے ہوتے ہیں جنہیں اردل عمر تک، ایک لمبی عمر تک ہم لمبی زندگی ان کو دیتے ہیں تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد وہ کچھ نہ جان سکیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی ابتدا جہالت، انسان کی انتہا بھی جہالت پر جو ہے پہنچ جاتی ہے۔ اب ایسے موقع پر جب ہم چھوٹے تھے، بچہ جب چھوٹا تھا اور اس کے بعد وہ مہمان کی گود میں ہے، گھر میں بیڈ لگا ہوا ہے، صوفے لگے ہوئے ہیں، وہ بیڈ اور صوفہ اور مہمان کی گود کو خراب کر دے رہا ہے،
پیشاب اور پیخانے سے گندگی پھیلا دے رہا ہے، حال پہ بیٹھا ہوا شخص آواز دیتا ہے دیکھو اس نے بستر خراب کر دیا، اور اس کے بعد ماں اندر سے آتی ہے اور آنے کے بعد اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی ہے اور ساری گندگی کو صاف کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں یہ بچے کی بچپن کی عمر کا مسئلہ ہے، اور یہی والدین جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں، اردل عمر کو پہنچ جاتے ہیں، آدھا کمزور ہو جاتے ہیں، کپڑے صاف ستھرے نہیں رہ جاتے۔ قرآن کا اصول ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہے، لہذا جس طریقے سے ماں نے مسکراہٹ کے ساتھ اس گندگی کو صاف کیا تھا، اولاد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے اسی انداز سے اپنے والدین کی خدمت کریں، اسی انداز سے اپنے والدین کی خدمت کریں، اسی انداز، اس لیے کہ اللہ کا یہ اصول ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کی یہ ذمہ داری، بچوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے رحمت کا بازو بچھا کر کے رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے جناح لفظ استعمال کیا ہے، جناح پرندے کے پر کو کہا جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں ایک مثال دے کر کے سمجھا دوں کہ ایک مرغی، اس کے بہت سارے چوزے ہوتے ہیں، جب مرغی کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرے چوزوں پر کسی جانور، کسی پرندے، کسی جانور کا حملہ ہونے والا ہوتا ہے، ایک آواز لگاتی ہے، سارے بچے اس کے اکٹھا ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنا پر پھیلا کر کے اپنے سارے بچوں کو سمیٹ لیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ تعبیر استعمال کر کے اولاد کو اس بات کی تعلیم دیا ہے کہ اولاد کو بھی بڑھاپے کی عمر میں اپنے والدین کے لیے رحمت کا بازو بن کر کے رہیں، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبت اور ہر طرح کی دقتوں سے انہیں دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی، اور وہ دعا یہ سکھائی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا میرے والدین پر تو ایسے ہی رحم فرما جس طریقے سے میرے والدین نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا، میری تربیت کیا ہے، میری پرورش کیا ہے، ایسے میرے والدین کے اوپر رحم فرما۔ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کے اتنے واضح احکامات کے باوجود، اتنے واضح احکامات ہیں، ان احکامات کی روشنی میں ہمیں یہ طے کرنا، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں والدین کی خدمت کرنا چاہیے، ان کی ضروریات کو پوری کرنا چاہیے، علاج اور معالجے کا انتظام کرنا چاہیے، اور اگر والدین کو مالی مدد کی ضرورت پڑے تو اسے بھی پورا کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس مال ہے اور میرے والد یہ چاہتے ہیں کہ میرا مال وہ لے لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال یہ تمہارے والدین کے لیے ہے، لہذا ان کی مالی مدد حسب ضرورت، جیسی ضرورت ہو اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ کسی بھی صورت میں والدین کی نافرمانی قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں دائی حلیمہ کا کیسا احترام کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، اتنے میں کسی نے خبر دیا ایک بوڑھی خاتون آئی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی دائی حلیمہ پر، وہاں سے اٹھے، ماں ماں کہتے ہوئے دائی حلیمہ کے پاس پہنچے اور اپنی چادر بٹھا کر کے ان کا اعزاز کیا، اور اس کے بعد مال و دولت سے انہیں نوازا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دائی حلیمہ کے ہاں سے آئے ہیں، 2 مرتبہ دائی حلیمہ ملنے کے لیے آئیں، اور دونوں مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اکرام اور اعزاز کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ یہ رضائی ماں تھی، ہماری وہ ماں جس کے بطن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، کتنا اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتی ہے کہ ہر صورت میں ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک برتنا چاہیے، اور یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کی سزا اسی دنیا کے اندر بندے کو دے دیتا ہے، اسی دنیا کے اندر سزا مل جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الذنوب یغفر اللہ منہا، جتنا بھی انسان گناہ کرتا ہے ان گناہوں کے معافی کا امکان ہے، اللہ بخش دیتا ہے۔
वालिदैन की नाफरमानी के अलावा फ़इन्नहु युअज्जिलु लिसाहिबिही फिल हयाति क़ब्ल अल ममात, वालिदैन की नाफरमानी एक ऐसा गुनाह है जिसकी सज़ा अल्लाह तबारक व तआला इसी दुनिया के अंदर इंसान को दे देता है। ये सज़ा पाए बगैर इस दुनिया से इंसान रुखसत नहीं होगा। ऐसे तमाम लोग जो अपने वालिदैन के नाफरमान हैं। माइल खैराबादी ने एक वाक़या लिखा है कि एक बच्चा, एक जवान लड़का, एक जवान बेटा अपने बाप के साथ गुस्ताखाना हरकत कर रहा था, यहाँ तक कि ज़दोकूब करने लगा और ज़दोकूब करते करते घर से बाहर निकाल दिया। एक मकाम पर जब वो पहुंचा तो उसने कहा, बेटे अब इसके आगे मत जाओ, अपने ऊपर रहम करो। वो बेटा चौंक गया, मैं अपने वालिद के साथ गुस्ताखाना सलूक कर रहा हूँ, ज़दोकूब कर रहा हूँ और मेरे वालिद मुझे तलकीन कर रहे हैं कि अपने ऊपर रहम करो, मैं इसमें अपने ऊपर क्या रहम करूँ। तब उस वालिद ने बताया, कहा दरअसल बात यह है कि मैं भी अपने बाप को, अपने वालिद को मारते मारते ज़दोकूब करते हुए यहाँ तक लाया था, और अगर तू इससे आगे लेकर के गया तो तेरी औलाद तुझे यहाँ तक मारते हुए लाएगी। और यही बात रसूल ग्रामी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर कही है। अब्दुल मालिक मुजाहिद एक बहुत बड़े मुसन्निफ हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है वालिदैन के हुकूक वाक़यात की रोशनी में। उसमें उन्होंने एक वाक़या नकल किया है। एक बेटा अपने वालिद की खिदमत करते करते तंग आ गया, निचले मंजिले से करके उसे ऊपर वाली जगह में कर दिया। खाने के लिए प्लास्टिक का प्लेट उनके लिए अलग प्लेट कर दिया। और उसके बाद कुछ दिनों और बड़ी बदसलूकी वो किया करता था। छोटे बच्चे बहुत सारी चीजें बगैर बताए वो सीख जाते हैं। छोटा बच्चा ये हरकत देख रहा था। वालिद का इंतकाल हो जाता है तो वो जो प्लास्टिक के प्लेट में वो खाना दिया करता था, उस प्लेट को उसने संभाल करके रखना चाहा। बाप ने कहा, बेटा ये तो गंदा है, इसको क्यों रख रहे हो? कहा, अब्बू जान असल में मैं इसको इसलिए संभाल के रख रहा हूँ कि आपने अपने अब्बा को इसमें खाना दिया था, आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो मैं इसमें आपको खाना दूंगा। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया मुकाफातुल अमल है और इस तरीके से इंसान को सजाएं मिलती हैं। और ये तो जितने हुकूक बयान किए गए हैं ये सारे के सारे ज़िंदगी के हैं। और जब वालिदैन का इंतकाल हो जाए तो ऐसे मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद हुकूक बताए हैं। पहली चीज़ तो यह है कि अस्सलातु अलैहा, जिनके वालिदैन का इंतकाल हो जाए वो अपने वालिदैन के लिए दुआए रहमत करें और इसी तरीके से वालिदैन के लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ करें, ये दूसरा हक़ है। तीसरा यह है कि उनकी वसीयतों को पूरा करें। चौथी चीज़ यह है कि सिलतुर रहमी लती ला तुसलु इल्ला बिहा, ददिहाली और ननिहाली रिश्तों को जोड़े रखा जाए। और पांचवा हक़ यह है कि इकराम सदीक़हिमा, वालिदा की सहेलियों और वालिद के दोस्तों की तकरीम और इज्जत की जाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का के रास्ते में थे, एक बद्दू से मुलाकात हुई, उसको अपनी सवारी पर सवार कर लिया, अपने सर का अमामा उतार करके रख दिया उस बद्दू के सर पर। अब्दुल्लाह बिन दीनार साथ में थे। उन्होंने कहा कि ये बद्दू लोग हैं, देहाती लोग हैं, मामूली चीज़ों पर खुश हो जाते हैं, आपने सवारी पर बैठा लिया था, यही काफ़ी था, अमामा सर पर रख कर जो है क्यों रख दिया। उस मौके पर अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था, समेतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना है, इन्ना अबर्रल बिर्री सिलतुल वलदी अहलु उद्द अबीहे, आदमी की सबसे बड़ी नेकी ये है कि वो अपने वालिद के दोस्तों की तकरीम करे, सिला रहमी करे। और ये देहाती मेरे वालिद मोहतरम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दोस्त था। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, वालिदैन हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत हैं, हमारे सरों का साया हैं, उनकी खिदमत बेशुमार हैं। लिहाजा हर सूरत में उनके हुकूक की अदायगी की हमें और आपको कोशिश करना चाहिए और हर तरह से उनकी नाफरमानी से बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आप थे मौलाना अहमदुल्लाह सल्फ़ी साहब, जो वालिदैन के हुकूक और हमारी कोताहियाँ
پر خطاب فرما رہے تھے. بہت ہی پرمغز خطاب تھا. بہت بہت شکریہ صاحب. ہمارے درمیان بھیونڈی ویورس ایجوکیشن سوسائٹی کے دو بہت ہی معزز ہستیاں بھی تشریف لائی ہیں. میں سب سے پہلے بھیونڈی ویورس ایجوکیشن سوسائٹی کے سیکریٹری محترم کھیف نیاز مومن صاحب کا استقبال کرنا چاہوں گا اور ڈاکٹر محمد عارف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ گلہائے عقیدت دے کر ایڈوکیٹ کھیف نیاز مومن صاحب کا استقبال فرمائیں. اور زوردار تالیوں سے آپ سے گزارش ہے کہ اس استقبال میں شامل رہیں. بھیونڈی ویورس ایجوکیشن سوسائٹی کے ایک اور بہت ہی معزز رکن وہ بھی تشریف فرما ہے. سوسائٹی کے خازن ڈاکٹر انیس صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے. میں عارف صاحب سے ہی درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر انیس صاحب کی بھی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کر کے آپ کا بھی استقبال فرمائیں. بہت بہت شکریہ سر. شاہد بھائی اعظمی بیکری والے موجود ہیں. میں جلی سر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر کی خدمت میں گل عقیدہ پیش کریں. اور مولانا نعمان صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. میں جلی سر سے ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مولانا نعمان صاحب کی خدمت میں گل عقیدہ پیش کریں. تمام مہمانان کا ایک بار پھر سے استقبال ہے. حضرات، علم جب اخلاص سے ملتا ہے تو اثر بن جاتا ہے. اب میں دعوت دیتا ہوں مولانا اختر سلطان اصلاحی صاحب کو کہ وہ محبت رسول اور اس کے تقاضے کے عنوان پر اپنی بصیرت آموز فرمودات ہم تک پہنچائیں. مولانا اختر سلطان اصلاحی صاحب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. وعن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اسٹیج پر جلوہ افروز بھیونڈی ویورس ایجوکیشن سوسائٹی کے معزز عہدیداران، ہیڈ ماسٹر صاحب، ایران ایمبیسی سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، خاص طور سے آج کے مہمان خصوصی محترم محمد رضا فضل صاحب، اس اسکول کے اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، یہاں تشریف فرما مہمانان گرامی قدر. موضوع آپ کو معلوم ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے. آج کا جو پروگرام ہے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فوکس پروگرام ہے، اسی پر مرکوز ہے. اور یہ جو عنوان ہے بہت ہی اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہر مومن کے ایمان کا حصہ ہے. ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں. حضرت انس ابن
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمانوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ قابل تعریف ہے، اور باطل طاقتیں اس پر حیرت زدہ ہوتی ہیں۔ ان کے یہاں تو یہ ہے کہ ان کی جو معزز ہستیاں ہیں، ان کے پیغمبر ہیں، ان کے صلحاء ہیں، ان کے خدا ہیں، ان کے سلسلے میں بھی وہ گستاخیاں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ایک ادنا بے عمل مسلمان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک معمولی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آزادی سے فوراً پہلے ایک کتاب لکھی گئی تھی، اور اس کتاب کا لکھنے والا جو تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کی تھی، اور اس کو ایک عام مسلمان نے سر راہ جو ہے واصل جہنم کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا۔ تو کورٹ میں جب مقدمہ پیش ہوا تو چونکہ علامہ اقبال بھی ایک وکیل تھے، بیرسٹر تھے شاندار، تو وکلا کی صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب پیشی ہو رہی تھی، جب مقدمہ چل رہا تھا، تو لوگوں نے دیکھا کہ علامہ اقبال کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ جو جج تھا انگریز، اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے کہا کہ اقبال، کیا معاملہ ہے؟ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، تم تو بڑے پڑھے لکھے آدمی ہو، کیسے اتنے جذباتی ہو رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو علامہ اقبال نے کہا، جو لندن سے بیرسٹری پڑھ کر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اصل میں پڑھا لکھا ضرور ہوں، لیکن آپ یقین جانیے کہ اس وقت مجھے اس آدمی پر رشک آ رہا ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ کاش کی اس کی جگہ پر اقبال ہوتا اور یہ مقدمہ اقبال کے خلاف چلتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمانوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ بڑی حیرت انگیز اور بڑی قابل قدر ہے، اور یہ محبت اس لیے ہونی چاہیے کہ یہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اس محبت میں کہیں سے کوئی کمی آ گئی تو صحیح بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہوں میں، اس کے دل میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے، اس کے بچوں سے، اور دنیا کے جتنے انسان ہیں ان سے زیادہ۔ تو محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہر مومن کے دل میں ہے اور ہر مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، جو آپ کے شب و روز کے گواہ تھے، ان کی محبت ایسی تھی کہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ ناقابل بیان ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے متعلق گفتگو چل رہی تھی تو کفار کی طرف سے جو آدمی پیارے نبی سے گفتگو کے لیے آیا تھا، عروہ ابن مسعود، عروہ ابن مسعود جب واپس گیا مکہ والوں کے یہاں تو اس نے کہا کہ میں نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے، میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، میں نے بڑی بڑی حکومتوں کا دورہ کیا ہے، لیکن واللہ میں نے جیسی محبت
محمد کے ساتھیوں کے اندر دیکھی محمد سے، ویسی محبت میں نے کہیں نہیں دیکھی. میں نے دیکھا کہ وہ اس کے ارد گرد بالکل جمع ہیں، وہ اس کے ابرو اشارے کے منتظر ہیں. ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ وضو کرتا ہے تو اس کے پانی کے لیے جھپٹ پڑتے ہیں اور اسے اپنے بدن پر مل لیتے ہیں. اس نے کفار کو مشورہ دیا کہ اس شخص سے تم جو ہے وہ جنگ میں مقابلہ کر کے فتح یاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس کے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کے دیوانے ہیں. میرے محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ و طالبات، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کی کہ انہوں نے اپنی ہر چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کر دیا. آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور میں داخل ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ راستے میں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. ایک بار کسی نے پوچھا کہ ابو بکر جب آپ ہجرت کے سفر پر تھے تو کبھی ایسا ہوتا کہ آپ پیارے نبی سے آگے نکل جاتے؟ نبی سے آگے نکل جاتا. اور جب مجھے یہ خوف محسوس ہوتا کہ کہیں آپ کا پیچھا تو نہیں کیا جا رہا ہے تو میں پیچھے چلنے لگتا، اس لیے کہ ہر وقت مجھے آپ کے تحفظ کی، آپ کی حفاظت کی فکر تھی. ہمارے بچے جانتے ہیں کہ غار ثور میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر داخل ہوئے تو پہلے حضرت ابو بکر داخل ہوئے اور انہوں نے غار کے اندر جتنے سوراخ تھے سب بند کر دیے. جو کچھ بھی ان کے پاس تھا کپڑے سے سوراخ انہوں نے بند کر دیے. ایک سوراخ بڑا سا باقی رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کا کوئی سامان نہیں تھا. آپ سوچیے کہ محبت کا کیا عالم تھا. اس میں اپنا پیر ڈال دیا صرف اس لیے کہ اگر اس کے اندر کوئی سانپ ہو، کوئی زہریلا جانور ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے. اپنا پاؤں اندر ڈال دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زانو پر اپنا سر رکھ کر سو گئے. کچھ دیر کے بعد کسی زہریلے جانور نے ان کے پاؤں میں، جو پاؤں اندر کیے ہوئے تھے، اس میں ڈس لیا. شدت کی تکلیف ہوئی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، چیخے نہیں، چلائے نہیں، روئے نہیں کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں کوئی خلل نہ پڑ جائے. لیکن تکلیف اتنی شدید تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ضبط کرنے کے باوجود چند قطرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گر پڑے. اس کے بعد آپ نے کہا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا ہے اللہ کے رسول لگتا ہے کہ پاؤں میں کسی سانپ نے ڈس لیا. اور اس کے بعد ہمارے بچے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنے منہ کا تھوک جو ہے اس زخم پر لگایا اور اس کی برکت سے حضرت ابو بکر کو شفا حاصل. میں بچوں کے لیے واقعہ بتاؤں کہ غزوہ بدر میں دو ننھے منھے بچے تھے. اس معاشرے میں چاہے بچے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے خواتین ہوں، ہر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا تھا. دو ننھے منھے بچے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ دو نوجوان جن کی عمریں مشکل سے 14-15 سال کی میرے پاس آئے اور کہا کہ چچا ذرا بتائیے ابو جہل کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا ان ننھے منھے بچوں کو دیکھ کر. میں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا ہم ابو جہل کو ٹھکانے لگائیں گے، اس لیے کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ ابو جہل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتا تھا. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اسی دوران مجھے جو ہے وہ ابو جہل نظر آ گیا اور میں نے اشارہ کر دیا اور دونوں ننھے بچے شاہین کی طرح، باز کی طرح جھپٹ پڑے اور ابو جہل کو اس کے انجام تک پہنچا دیا. ہماری خواتین کتنے واقعات آپ کو بتائے گئے، میں صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ غزوہ احد میں یہ شور مچ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے.
लिल्लाह पढ़ा और आगे बढ़ी। एक तीसरे साहब मिले, उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि जंग में तुम्हारा बेटा भी मारा गया, भाई शौहर बेटा। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आगे बढ़ी। चौथे साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं। वो खातून कहने लगी कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं तो दुनिया का हर गम मेरे लिए मामूली है, हल्का। आप सोचिए कि मोहब्बत की किस इंतहा पर वो खातून थी। सहाबा किराम की मोहब्बत देखिए, ये हमारे बच्चे जानते हैं, जिससे मोहब्बत होती है उसकी एक एक चीज का फॉलो अप होता है। हम जिससे मोहब्बत करते हैं, हमारे नौजवान उसका हेयर स्टाइल रखते हैं, उसके जैसे कपड़े पहनने लगते हैं। हमारी लड़कियां, हमारी औरतें, हमारी खवातीन बाजारों में रोज एक एक कट आते हैं कपड़ों के, कभी ये कपड़ा कभी वो कपड़ा। ये किन लोगों के कपड़े होते हैं? सहाबा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, तो कैसे एक एक चीज की वालेहाना मोहब्बत कैसे होती थी मैं बताऊं। एक सहाबी आए, बदवी थे, सेहरा में रहते थे, हजरत अबू दरदा। वापस गए, हरदम मुस्कुराते रहते थे। अहलिया कहने लगी अबू दरदा, ये कहां से सीख कर आए हो, हरदम मुस्कुराते रहते हो? कहीं ऐसा ना हो कि लोग समझने लगे कि तुम्हारे दिमाग में कोई खलल वाक़ हो गया, तुम पागल तो नहीं हो गए हो। कहने लगे कि मैं गया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने, मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त मुस्कुराते रहते थे। सहाबा किराम की मोहब्बत का आलम यह था कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में कहीं बैठ गए, हजरत सालिम इब्न अब्दुल्लाह इब्न उमर एक बार सफर पे जा रहे थे, रास्ते में एक जगह रुके और एक जगह थोड़ी देर जाकर बैठ गए और फिर उठकर जाने लगे। लोगों ने कहा कि क्या मामला है? कहा मैंने अपने वालिद हजरत अब्दुल्लाह को देखा और उन्होंने अपने वालिद हजरत उमर को देखा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में जा रहे थे, तो यहीं पर थोड़ी देर के लिए बैठ गए। एक सहाबी सेहरा से आए, बदवी सहाबी, सेहरा में वापस गए तो हमेशा उनके बटन खुले रहते थे। एक साहब ने पूछा क्या बात है, बटन हर वक्त क्यों खुले रहते हैं? अब देखिए कैसी वालेहाना मोहब्बत थी। कहने लगे कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था, मैंने देखा कि आपके बटन भी खुले हुए। सहाबा की मोहब्बत का आलम यह था कि जो चीज प्यारे नबी को पसंद होती थी वो सहाबा को पसंद हो जाती थी, जो चीज प्यारे नबी को नापसंद होती सहाबा उससे सख्त नापसंद करते। हजरत अनस इब्न मालिक एक मशहूर सहाबी, एक बार कद्दू उनके सामने, कद्दू का सालन था, खिताब करते हुए कद्दू से कहा कि कद्दू, तुझे मालूम है कि तू मेरी पसंदीदा सब्जी नहीं है, लेकिन मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो कद्दू शौक से खाते थे, इसलिए मैं भी तुझे शौक से खाता। एक सहाबी सोने की अंगूठी पहने हुए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी हाथ से उतारी और दूर फेंक दी और कहा कि ये मर्दों के लिए जायज नहीं है। दूसरे साहब ने कहा कि आप उठा लीजिए, घर पे ले जाइएगा, खवातीन पहन लेंगी या कहीं और काम में आ जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, जिस चीज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंक दिया हो उस चीज को मैं उठा नहीं सकता। तो ये वालेहाना मोहब्बत। मेरे अजीज तलबा और तालिबात, बातें तो बहुत सारी हैं, मैं सिर्फ चंद मिनटों में आपके सामने ये बात पेश करना चाहता हूं कि हम में से हर शख्स को आपका ये दावा है, मामूली से मामूली मुसलमान भी इस बात का मुद्दई है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। लेकिन मेरे अजीज तलबा और तालिबात और मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे असातिज़े किराम, दावाए मोहब्बत हमारी निजात के लिए काफी नहीं है। यूं तो दावाए मोहब्बत है मोहम्मद से, मगर कौन इसके लिए है जान खपाने वाला। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर वाक़ईतन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो उसके कुछ तकाज़े हैं। सबसे पहला तकाज़ा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और जिंदगी और तालीमात से वाकिफ होना। मुसलमान प्यारे नबी सल्लल्लाहु
ज्यादा महसूस कोई क्वेश्चन नहीं है। सीरत पर बहुत पहले डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने लिखा था कि सीरत पर 1000 से ज्यादा किताबें लिखी गई। ये डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने 40 साल पहले लिखा था, सिर्फ उर्दू जबान में, अरबी जबान में, फारसी में, चीनी में, दुनिया की दूसरी जबानों में तो शायद उनकी तादाद लाखों तक हो। ये सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है जो दुनिया की इतनी जबान में लिखी गई। लेकिन अफसोस ये है कि आज मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नवा। जब बात आती है सुन्नत की तो मुसलमान का ज़हन फौरन चला जाता है लिबास की सुन्नत, दाढ़ी की सुन्नत, सीढ़ी में चढ़ते वक्त कुछ कलिमात कहने की सुन्नत, कुछ दुआएं पढ़ने की सुन्नत। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी से तो अगर आप वाकई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे आप आए। मोहब्बत का दूसरा तकाजा ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की जाए। अभी आपके सामने ये बात आई है कि कुरान मजीद में जहां जहां प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का हुक्म दिया गया है, ये दावाए मोहब्बत जो है बगैर निकाह के सिर्फ दावा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला नहीं फरमाई, इनकी जिंदगियों में इताअत करना है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ एक दफा मस्जिद में दाखिल हो रहे थे, प्यारे नबी खुतबा दे रहे थे, की जबान से अदा हुआ इंग्लिश अब्दुर्रहमान बिन औफ का एक पाँव मस्जिद के अंदर था, एक पाँव मस्जिद के बाहर था, वही दरवाजे पर बैठ गए। ये है कुरान मजीद में आयत नाज़िल हुई कि अल्लाह के रसूल की आवाज के मुकाबले में अपनी आवाज बुलंद न करो। एक सहाबी है हज़रत साबित इब्न ज़ैद, उनके बारे में आता है कि उसके बाद से इतना पस्त बोलने लगे कि उनकी आवाज सुनना मुश्किल हो जाता। तो सिर्फ जो है दावत मतलब नहीं, अगर वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो एक बात होनी चाहिए। और तीसरी और अहम चीज ये है कि अगर वाकई मोहब्बत है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को अख्तियार कीजिए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन का पूरा है। ये हमारे बच्चे सीरत को पढ़ें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बातें करना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पीना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाजी जिंदगी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहजत शौहर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहजत बाप, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहजत ताज, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहजत हुक्मरा। पूरी जिंदगी में उसवा है, पूरी जिंदगी में कैसे बातें करते हैं हमारे बच्चे, सीरत पढ़े, कैसे बातें, लहजा कैसा होता है, गुफ्तगू कैसी होती है। हमारे बच्चे पहले क्या चीजें खाते थे, कितनी मिकदार में खाते थे, कैसे खाते थे। हमारे बच्चे पहले कि जो है घर में कैसे जिंदगी गुजारते थे, कैसे हाथ बनाते थे, कैसे लोगों के साथ उसमें सलूक करते थे। और जब आप जंग के मैदान में गए हैं तो वहां भी आपने बेहतरीन उसको पेश किया। तो अगर हम वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें को अगर हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो प्यारे नबी के अहबाब से मोहब्बत करें। प्यारे नबी की अहबाब जिनके बारे में भी हमने कहा कि वो मोमिनों की मां है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा, जिनको सैयदतुन निसाए अहले जन्नत, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के दूसरे अफराद, जिनकी अज़मत, जिनका एहतराम, जिनकी मोहब्बत भी हमारे दिलों में होना चाहिए।
इसी तरीके से मेरे भाइयों, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो उसका सबसे ऊपर, जब भी आपकी याद आ जाए आपकी जबान पर जरूर क्या जाना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जितने किस्म के भी दरूद है आप इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। ये इंसान नबी का जनाजा है कि बार-बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है दरूद भेज रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो फिर आज जो हाजिर है उनके अंदर, आज जो सिक्काबंदी है, आज जो हम टुकड़ों में बट गए हैं, इस रसूल ने इस उम्मत को जस्ते वाहिद करार दिया, एक जिस्म करार दिया है, इसकी मिसाल एक बदन से दी है कि अगर एक हिस्से को जख्म लगता है तो जो है पूरा बदन दर्द और तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। ये पूरी उम्मत एक उम्मत है, इनका फक्र है, इनका रसूल है, इनका कलमा है। तो अगर वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो इत्तेहाद पहले मुस्तकी की कोशिश करनी चाहिए। और आखिरी बात, इस पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मजलिसों में हर वक्त इनका जिक्र होना चाहिए। जिक्र अल्लाह ने इनके जिक्र की कदर को बुलंद किया। हमारे चाहे बच्चे हो, चाहे हमारे बड़े हो, चाहे हमारे वालिदैन हो, चाहे हमारी इंतजामिया के अफराद हो, सबकी ज़बानों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा और तरीका होता है। जब भी हम मजलिस में हो, हमारी गुफ्तगू के दरमियान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते हैं। मोहम्मद का जिक्र होना चाहिए, उनकी तालीमात का जिक्र होना चाहिए। ये बात हमारी मजलिसों में आनी चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई क्या है। मेरे मोहतरम भाइयों, माइक भी थोड़ा सा साथ छोड़ गया, एक बड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं इंटरनेशनल वीवर्स सोसाइटी का कि इन्होंने जो है इस तरह की मजलिस अल्लाह ताला इन्हें जगह खैर से नवाजे और अल्लाह के नबी आसान पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सतीबा कार रहा है, सतीबा कार रहा है, अकल से का लोग उसके तलाब में जाते हैं। वो सबसे है उन्हीं जिसके लिए अंधेर है, उन्हीं जिसके लिए अंधेर है, मुसलमान नहीं अंधेर है। और जो के लिए दोस्तों से मानना के ये कुव्वते इश्क से हर कष्ट को पाना है, कुव्वते इश्क से हर कष्ट को पाना करते हैं। दर्द में इश्क में मस्त गिरा है, दर्द में इसमें मोहब्बत किया है। और आखिर से कि उम्मत से वफा हम तेरे कि मोहम्मद से वफा ये तभी चीज ये जब चल के भी आप अपने हाथ के रिश्ते सर ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की जाए, उनसे मोहब्बत की जाए, अल्लाह ये भी उनकी कैसी बात है और अल्लाह को भी कैसी बात है। आमीन से बात होगा। बहुत शुक्रिया आपके जो मोहब्बत खिलाफ से ईमान की बुनियाद ही मोहब्बत रसूल है। अगर मोहब्बत रसूल की चीज ना हो तो फिर ईमान कोई मान नहीं रखता। चलिए थोड़ी सी खलल पैदा हो गया था लेकिन कुछ इंतजार किया है। अब बारी आती है चीफ गेस्ट साहब। मैं हमारे मोहतरम मेहमान मोहतरम जनाब सदर साहब को दावत देना चाहता हूँ वो यहाँ तशरीफ लाए और अपने जरिए ख्याल से हमें भी विश्वास करवाए। साथ ही में आपके जो है बहुत ही नाज़रीन साहब भी हैं जो आपके ट्रांसलेटर हैं, जो आप हमें जो है उर्दू में बताएंगे।
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولقد الله بكماله كماله حسنت جميع اختصاصه مایه افتخار است که اون در دوران عدالت ثمانیه در نمایش ارزشمند استفاده از کتاب شما حضور دارد. یہ میرے لیے بھائی افتخار ہے کہ آج میں سید کالج آف آرٹس کا کیمپس اور اس عظیم الشان سیرت النبی کانفرنس میں آپ کے درمیان موجود ہوں. یہ تحملی فرصتی است تا بار دیگر به زندگی آموزه‌ها پیامبری که با سیره خود انسانها را به عدالت، رحمت، صداقت و قدسی مصطفی یہ اجتماع ایک موقع ہے کہ ہم دوبارہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تعلیمات اور عالمگیر پیغام پر غور کریں. وہ پیغمبر جنہوں نے اپنی سیرت کے ذریعے انسانوں کو عدل، رحمت، صداقت اور پرخطۂ تعلیم کی طرف. سیره پیامبر اکرم راهنمایی برای مسلمانان و الگویی برای همه انسان هاست. نسل جوان ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند گرفتن از این کلاس را بتوانند در برابر چالش‌های عصر حاضر با ایمان، اخلاق و مسئولیت اجتماعی گام برند. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے اور تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے. ہماری نوجوان نسل آج پہلے سے زیادہ اس تعلیمات سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ عصر حاضر کے چیلنجز کا مقابلہ ایمان، اخلاق اور سماجی ذمہ داری کے ساتھ کر سکے. پیامبر گرامی اسلام سفارشی به همه ما داشتند که طلب العلم فرید و کل مسلم و مسلمت بود. در هیچ دینی به این اندازه راجع به اهمیت دانشمند بودن تاکید نشده که در دین اسلام وارد شدند. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور و معروف روایت جس میں آپ نے فرمایا فریضۃ کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان عورت پر فریضہ اور واجب ہے. یقیناً کسی بھی مذہب نے حصول علم اور علم کو حاصل کرنے پر اتنی اہمیت اور اتنی تاکید نہیں کی جتنا دین مبین اسلام نے علم کی اہمیت پر زور دیا. اسکندر که در دوران کریم او به ذوالقرنین یافته است، نقش خود از اینکه که از یک دبستانی داشت عبور میکرد. روی سنگ عبور سنین افراد کمتر از 10 سال نوشته شدند. علت پرسید گفتند ما در این شهر هر کسی به اندازه‌ای که دانش و وقت و عمر خودش در طلب دانش گذرانده اون مقدار به یک زنده بوده، ما بقیش رو به زندگی او احساس نمی‌کنیم. ان کا ایک ایسا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ کسی قریے سے گاؤں سے گزر رہے تھے. قبروں کے پتھروں پہ جو بھی دنیا سے گزر گئے تھے سب کا کسی 10 سال سے کم سب کا وہ تھا. کوئی 10 سال سے زیادہ کا کوئی شخص نہیں تھا جو مرتے اور اس کے اوپر 10 سال. امروز
اهمیت دانش آموختن برای همگان روشن است. فرصت کم است، من بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم. توفیق داشتیم که تمام‌نامه همکاری میان این دانشکده و خانه فرهنگ امضا کنیم. نشانه است از مشترک گسترش همکاری در زمینه‌های علمی، آموزشی و فرهنگی. انشاءالله خداوند توفیق دهد که بتوانیم همکاری‌های خودمون رو انشاءالله گسترش بدیم. در پایان از هیئت امنای کالج سخنگی، مدیر محترم دانشکده دکتر محمد عارف و همه دست در کاران و برنامه‌نگاران این همکاری و شما شرکت کنندگان عزیز که حوصله به خرج دارید و صحبت‌های ما رو گوش کردید، تقدیر و تشکر و قدردانی. تو جو آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا ہے کہ جب خبروں میں جو ایج لکھا تھا اس نے 10 سال سے کم کیوں لکھا تھا، تو سوال کیا انہوں نے پوچھا آخر کیا وجہ ہے؟ لوگ تو یقیناً بزرگ ہیں، بوڑھے ہو کے دنیا سے گئے، تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں رسم ہے جس نے جتنے سال علم حاصل کیا اسی علم کی وہی اس کا صحیح مفید عمر حساب کرتے ہیں، باقی زندگی کا حساب نہیں کرتے۔ اگر کسی نے علم 10 سال حاصل کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی زندگی صرف 10 سال تھی، باقی زندگی کو نہیں دیکھتے۔ اور وہی کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے روحانی اجتماع سیرت نبی کے اجلاس کانفرنس کے ساتھ ایک پر دستخط کرنے کا بھی شرف کہ جو سوادیہ کالج اور جمہوریہ اسلامی ایران کلچر اس کے درمیان طے ہے۔ یہ معاہدہ ہمارے مشترکہ کی علامت ہے کہ اپنے علمی تعلیمی اداروں میں تعاون کو فروغ دیں۔ اس کے تحت دونوں ادارے مختلف شعبوں میں اشتراک کریں گے، مثلا مشترکہ کانفرنس، ورکشاپ، ثقافتی فیسٹیول، فارسی زبان کی کلاسز، آن لائن اور آف لائن، ایران شمسی کے موضوعات پر تحریر، ادب، زبان، موسیقی، ثقافت اور تعلیم، اور کالج کی لائبریری کے ایران شمسی کے سیکشن شامل ہے۔ یہ تعاون طلباء کی علمی اور ثقافتی سفر کرنے میں مددگار ثابت ہوگا اور ایران اور ہندوستان کی علمی برادری کے درمیان افکار کے تبادلے اور مشترکہ احساس اقدار کے ذریعہ ہے۔ اگر میں اپنے ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں سمدیہ کالج کے بورڈ آف ٹرسٹیز ڈاکٹر محمد علی، کالج کے لیے تمام منتظمین، منتظمہ کمیٹی اور تمام شعبہ کا شکریہ کرتا ہوں جنہوں نے اپنی محنت اور شرکت سے اس محفل کو نکال بخشا۔ بلا شبہ اپنی قیمتی کوششوں کے بغیر اس پروگرام کا انعقاد ممکن نہ تھا۔ میری دعا ہے کہ یہ معاہدہ کانفرنس ایک نئے بابرکت اور طور کا انداز ثابت ہو، ہمارے طلباء علمی اور ثقافتی مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور میں دوسری طور پر مولانا محمد اللہ سنسری، مولانا صدر مولانا اوصاف فلاحی سائنس کو بھی تہہ دل سے شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ سے رضا ابودین صاحب۔ چلیے، کسی بھی تقریب کی تکمیل اس کے صدارتی خطبے کے بغیر ممکن نہیں ہوئی ہے، لہذا میں معتبر پر گزارش کرتا ہوں آج کی محفل کے صدر مولانا اوصاف فلاحی صاحب کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے سلامتی کے لباس سے محفل کو چار جائیں۔ مولانا اوصاف فلاحی بھائی، مگر اس دور میں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، یقینی طور پر ہماری زندگی میں بہت تبدیلیاں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. اسٹیج پر کورونا کمپوز کلچرل ایران کے سربراہ محمد رضا فضل صاحب اور اس ادارے کے انتظامیہ کے ممبران، آج کے مہمانان نظام اساتذہ کرام، پیارے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم۔ آج ہم جس عظیم ہستی کے نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں، اس کے سیرت کے عنوان پر کچھ خیالات آپ نے سنے اور سنائے ہیں۔ احمد اللہ صفی صاحب نے والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ ہمارے رویے پر گفتگو کی، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر والدین کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت نہ ڈالے جو وہ اپنے بچوں کے ساتھ رکھتے ہیں، تو کوئی بچہ انسان نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ انسان کے بچے کم سے کم 2 سال تک اپنے والدین کی محبت اور رغبت کے جو ہے حقدار ہوتے ہی اور ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو والدین ہی ہمارے وجود کا اصلی ذریعہ ہے، اگر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ اس کے بعد اختر سلطان صاحب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس پر انہوں نے گفتگو کروائی۔ خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مضمر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور برداری کی جائے، ان کے زندگی کو اپنے لیے اسوہ بنایا جائے، اور کی زندگی کی ہماری رہنمائی کے لیے کافی بھی نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا کے لیے واحد رہنما زندگی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی زندگی ایسی نہیں ہے جو انسانیت کی رہنمائی کر سکے۔ محمد رضا فضل صاحب نے جو بات کہی تھی وہ سب سے اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دور کے سارے چیلنجز کا اگر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں کہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر کے نہیں رکھ سکتے ہیں، کوئی اور ہمارے پاس نمونہ نہیں ہے جو ہمیں ان مشکل ادوار کے جب مایوسی کی کیفیت طاری ہو رہی ہو اور ہر طرف پسینہ نظر آ رہا ہو، کوئی اور زندگی ہمارے لیے اسوہ بن سکے اور کہیں اور سے ہم دوسری حاصل کر سکیں۔ میرے عزیزوں، میں نے جو آیت سورہ انعام میں پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے،
اس کا تذکرہ ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہوگا کہ اللہ کی زندگی ساری دنیا کے لیے رہنمائی کیوں ہے؟ اسلام واحد نظام حیات ہے جو ساری دنیا کے لیے کا پیغام لا سکتی ہے اور جس کے ذریعے سے اللہ اور رسول قائم ہو سکتا ہے. دوسری اور زندگیاں اور دوسری اور مقاصد ہمارے لیے رہنما کیوں نہیں بن سکتے؟ دوسرے اور بھی آج تعلیمات ہمارے لیے رہنما اور رہنما کیوں نہیں بن سکتے؟ یہ وہ سوال ہے جو آپ جائیں گے تو آپ کے جواب ضرور سے گران کے سامنے یہ کہیں گے کہ اسلام کی واحد نظام حیات ہے جو ہمارے لیے اسوا اور رہنمائی کرتا ہے اور جس کی پیروی کی نجات ہے اور دنیا کی کامیابی ہے. کوئی سوال آپ سے کرے گا کیا ہمارے مذاہب کی رہنمائی نہیں؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ ساری دنیا میں جتنی مذاہب تھے اور ان کی جتنی مذہبی کتابیں تھیں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اس شکل میں موجود تھے جس شکل میں انبیاء کے اوپر نازل کی گئی تھی. چاہے وہ تورات ہو چاہے وہ انجیل ہو، یہ ساری کتابیں اپنی اصل شکل میں ہمارے درمیان موجود نہیں تھی اور وہ جس زبان میں نازل ہوئی تھی وہ زبان کی اوریجنل شکل میں موجود نہیں تھی بلکہ سب میں تعلیمات اور جو نبی کے اور نبی کی سیرت بھی ان کتابوں میں داخل کر دی گئی ہے اور دوسرے لوگوں میں بھی باتیں اور جن کو الگ کرنا ممکن نہیں ہے. یعنی جو اللہ کی ہدایت نازل ہوئی تھی وہ اپنی شکل میں کسی دوسرے کی سوائے قرآن مجید کی. قرآن مجید واحد کتاب ہے جو اللہ نے اپنی زندگی میں اسے تحقیق کروایا تھا. کاتبین وحی ایک لمبی فہرست ہے، اس وقت اس کو بتانے کا موقع نہیں ہے. اس کے بعد حضرت اللہ تعالیٰ نے وفات کے بعد ان تمام کو دعایا تھا یا آپ کے زمانے میں موجود تھے ان سب کو اکٹھا کر کے کتابی شکل میں اسے مرتب کیا اور اس وقت جتنے بات تھے ان سب سے اس کی تصدیق کروائی. تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ اس کتاب کے بعد یاد کرنے والے ہمیشہ دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں اور لاکھوں کی تعداد میں موجود رہی تھی جنہوں نے اس دور سے یاد رکھا ہے کہ کوئی ایک لفظ بھی ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر کرے وہ فوراً اس کو اٹھا کے بتا کے یہ نقطہ جو ہے اس میں ظاہر ہے یہ نقطہ اصل سے نہیں ہے بلکہ اس میں ظاہر کیا ہے اور یہ رکھنے کے دار کتاب میں موجود نہیں ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس نقطے کا اس کو نقل کرا کر کے تمام جو ہے عمرہ بھیجا تھا جو اس وقت کے گورنر تھے اور اس کا کون آن بھی اس دنیا میں موجود ہے ایک نقشت میں موجود ہے. 19ویں صدی میں جرمنی میں میونخ انسٹیٹیوٹ میں اس دور سے 19ویں صدی تک جتنے دنیا میں موجود تھے زمانے میں کو اکٹھا کیا 50 سال تک اس پر تحقیق کی کہ اس میں کوئی ترتیب یا کوئی نکالے جا سکے یا یہ
میں جس میں یہ تبدیلیاں ہوئی، اس انسٹیٹیوٹ میں 50 کے اپنے تجربے کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ دیوار کتابت کی غلطی کے ایک دوسرے کی بھی غلطی کسی چیز نہیں ہے. تو پہلا ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کتاب الہی قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان میں جس طرح سے نازل کیا تھا اسی اصل سچے اس وقت سے لے کر کے آج تک موجود ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب موجود نہیں ہے جس سے دنیا رہنمائی حاصل ہے. دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سیرت کی طرف مضبوط کرنے کی کی باتیں اس وقت تک لوگوں نے قبول نہیں کیا جب تک کہ اس بات کو کرنے والے پر سبب یہ بات پہنچتی نہ ہو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور کرنے والا اس کی سیرت بیداز ہے. یہ دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کی ہوئی باتوں کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا کی کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کی طرف کوئی بات منسوخ کی گئی ہو اور جس کے کہنے والے سمجھو یہ بات ثابت کر سکے یہ بات ہمیں سے بنا سکتی ہے. اور اسماء و رجال کا ایک پورا شعبہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طرف بات منسوخ کرنے والے لوگوں کی ایک پوری سیرت لوگوں نے مرتب کر دی جن کا کردار کیا تھا. میں اکثر اپنی گفتگو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ ہم ضعیف سے ضعیف تر جن حدیث کو کرنے کے بہت ضعیف ہیں اس پائے میں کسی تیسری دار کی کوئی بات دنیا میں موجود نہیں ہے جو دعویٰ کر سکے کہ یہ کاروبار کرنے والے بہت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو باتیں منسوخ ہوئیں ان کو بھی ملت نے اور امت نے اس طرح سے واضح اور منقطع کر کے درج کیا ہے کہ اس پر کوئی حق نہیں کر سکتا. تیسری چیز یہ کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت اور جو دین اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے عملی طور پر اسے نافذ کر کے دنیا میں دکھا دیا. یہ دین اس طرح سے عمل کاری کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے اس طرح سے موجود ہے کہ اس کی طرف کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ یہ باتیں بے سمجھ ہے اور ان کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ دو تین وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب دنیا تک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اللہ کا لایا ہوا اللہ کے رسول نے جو اللہ کا پیغام لایا ہے ان دونوں کو دنیا تیسری چیز سے دنیا ہدایت نہیں حاصل کر سکتی اور ہدایت نہیں حاصل کر سکتی اور ان تعلیمات سے ہٹ کر کے دور تعلیمات سے دنیا کے ہمارے قائم ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہماری بات ہونی چاہیے ہر وقت ہونی چاہیے. تیسرا تعلق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر زندگی کا ہر پہلو معروف ہے سب کے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے وہ چیزیں بھی معروف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے محفلوں میں کیسے بیٹھتے تھے وہ بھی معروف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں کیسے رہتے تھے وہ بھی معروف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھک کیسی تھی آپ کے درمیان لوگ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں میں کیسے کھلے ملے رہتے تھے وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ کی زندگی کا کوئی پہلو غیر معروف نہیں ہے بلکہ ہر پہلو آپ کے کھانے پینے سے لے کر کے آپ کے اٹھنے
پڑھنے تک کے اور میدان جہاد میں جانے تک کے مقدمات کے فیصلے کرنے کی ساری چیزیں جو ہیں وہ معروف ہیں لوگوں کے درمیان موجود ہیں. تو زندگی کے کسی پہلو میں ہم اپنا کھانا کیسے کھائیں, اپنی حاجت کیسے پوری کریں, میدان جنگ میں کیسے سلوک کریں, وہ سب ہمارے سامنے موجود ہے. اس لیے اللہ نے کی سیرت کا مطالعہ ہمیں اس لیے کرنا ہے کہ آپ زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے صحیح رہنما بھی ہے. رہنمائی آپ کی موجود ہے. سچ یہ ہے کہ اللہ کی زندگی کو بحث رہنمائی کے اپنے سامنے کبھی نہیں سکتے. میں نے جو آیت پڑھی ہے وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے, میں 4 منٹ کی بات کرتا ہوں. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم کو ہم نے شاہد بنا کر کے بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کے شاہد تھے. شاہد کا مطلب یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیغام آپ کو دیا ہے, آپ نے وہ پیغام منومن دنیا تک پہنچا دیا ہے. اس کا کوئی ایک لفظ بھی دنیا سے پوشیدہ نہیں رکھا, بلکہ ساری کی ساری سارا کا سارا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچایا ہی نہیں, بلکہ ان پیغامات کو دنیا میں عمل کے طور پر کیسے کرتا رہا ہے, خود اس پر عمل کر کے دکھا دیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کا یہ پیغام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے. آج سنسکرت نے اس پر عمل کر کے دکھایا. اور تیسری شہادت ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں دیں گے. جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا یہ پیغام میرے بندوں کو پہنچا دیا تھا اور آپ نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا تھا اور آپ نے امت قائم کر کے بتا دی تھی, اس پیغام پر عمل کیسے کیا جائے گا. میں نے تیرا پیغام جو پہنچا دیا تھا اس نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا تھا اور اسے ایک امت تھی لوگوں کے درمیان اس پر عمل کرنا چھوڑ کر کے آئے. دوسری بات آپ کے بارے میں بتا دیجیے کہ آپ مسیح ہیں, یعنی جو لوگ اللہ کے پیغام کو قبول کر کے اس پر عمل کریں گے ان کے لیے خوشخبری دینے والے, اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے اس کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں گے, اپنی منمانی زندگی گزاریں گے, اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے سند حاصل نہیں کریں گے, ان لوگوں کے لیے آپ جوابہ دینے والے, خبردار کرنے والے اور اس کے برے نتائج کا صرف آگاہ کرنے والے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ طریقہ تھا کہ آپ جو اللہ نے پیغام بھیجا ہے اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنی امت پر وہ ذمہ داری ڈالیں. آپ نے کوئی پیغام پہنچایا اور اپنے آخری دنیا میں یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری تھی کہ اللہ کا پیغام جتنا بھی تمہارے پاس ہے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ. آپ سے فرمایا آیا اگر تمہارے پاس ایک آیت ہے تو اس ایک آیت کو اللہ تک پہنچاؤ جنہوں نے اللہ کی برکات سے نوازا ہے. یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ اللہ کے پیغام سے نوازے ہیں ان کا اللہ کے پیغام وقت پر پہنچایا جائے. اور آپ کہا کہ اللہ سمجھ سورج میں اس طرح سورج دنیا کو روشن کر دیتی ہے, کر دیتا ہے, اسی طرح اللہ کے رسول کا پیغام پوری دنیا کے لیے روشنی ہے. جو روشنی میں آئے گا زندگی کی ساری اندھیریاں سب ختم ہو جائیں گی, سب اندھیرا دور ہو جائے گا اور وہ روشنی میں آ کر کے اپنی زندگی گزارے گا. تو آج کی زندگی شراب و منیر ہے, چمکتا سورج ہے.
تو آپ اپنے سامنے اس لیے پڑھنا ہے اور رکھنا ہے کہ آپ کی زندگی میں جب ہم ان کے سیرت میں جب آئیں گے تو ہماری زندگی روشنی سے گزرے گی، اندھیرے میں نہیں ہوگی۔ یہ چار اللہ کے ہم کی ذمہ داریاں تھیں اور چار ہم جب اور دیکھیں گے تو آج آپ کی دعوت کی منزل ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کی سیرت ہمارے سامنے نہیں، اور سب سے بڑا علم یہ ہے کہ آپ وہ پیغام ہدایت کے طور پر لے کے آئے تھے، ہم کتاب ہدایت کے طور پر نہیں پڑھتے بلکہ دوسرے طریقوں پر پڑھتے ہیں، جبکہ اس کا پہلا کام یہ تھا کہ وہ اللہ ہدایت کے طور پر معلوم تھا۔ یہ اس کا تذکرہ کرتے یہ رمضان مہینہ جسے ہم نے ہماری عبادت کے لیے منتخب کیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، اور قرآن ہدایت بھی ہے، ہدایت کے لیے واجب اسلامیہ بھی اس میں موجود ہے، اور یہ تمہیں کو شعور عطا کرتا ہے جو ہم عبادت کی ربیت میں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے شعور کو ہمارے اپنے مالک بھی عطا کرتا ہے، ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اور ہمارے ذہن کو اتنا بالغ کرتا ہے کہ حق کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح ہے کیا غلط کیا ہے، وہ سب اس کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، آؤ ہم یہ عہد کریں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں کریں گے بلکہ آپ کی اطاعت بھی کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نہ ہم خود پر عمل کریں گے اور دنیا اس کے ہم کو پہنچائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمیشہ محبت کی اور ایمان کی طرف تازہ کرنے والی بات رہتی ہے۔ عامر عثمانی نے کیا خوب بات کہی تھی، اللہ عامر عثمانی اپنے کلام میں کہہ کے بھی اگر حد سے اس کا مقدار ہوتی ہے برائے تم سے بات کی ہے، ہزار کا تمہارے تشکیل تھی، تمہارے سے ہوتا رہنے جمع تھی، تمہارے نام سے ہوتا رہنے جمع تھی۔ بہت بہت شکریہ آپ کی اور صاحب فلاحی صاحب جو صدارتی جواب رہے تھے۔ حضرات بس اختتام تک پہنچی، بس اختتام تک پہنچی، یعنی شکریہ کے مقام تک پہنچی۔ میں شکریہ کا فریضہ شیخ سرینا کو دعوت چاہتا ہوں کہ یہاں تشریف لائیں اور شکریہ کا فریضہ دیں۔ محترمہ شیخ سرینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم چیف گیسٹ جناب رضا قاسم صاحب، محترم صدر جلسہ مولانا صاحب محترم صدری اور محترم سلطان اسلامی صاحب، ہمارے مؤسس پرنسپل ڈاکٹر محمد مالک صاحب، کالج کے انتظامیہ کمیٹی ممبران اور پیارے طلباء و طالبات اور تمام معزز مہمان کرام، الحمدللہ آج ہم نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کو کامیابی کے ساتھ اختتام بخش دیا۔ یہ کانفرنس احمدیہ کالج آف آرٹس اینڈ کامرس کی جانب سے کلچرل ہاؤس آف اسلامک ریپبلک ایران الحمدللہ کے ساتھ سے منعقد کی گئی تھی۔ کالج کے انتظامیہ محترم پرنسپل، فیکلٹی، اسٹاف اور طلباء و طالبات کی جانب سے میں سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں جن کی کاوشوں سے یہ روحانی پروگرام ممکن ہوا۔ سب سے پہلے چیف گیسٹ جناب رضا قاسم صاحب کا سے شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ نے گہرا
شرکت سے اس پروگرام کی رونق دوبارہ ہوتی رہی اور ہمیں رہنمائی عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام کے ساتھ محترم مولانا صاحب کا خصوصی شکریہ کہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایسی دلنشین اور سبق آموز باتیں فرمائیں جن سے ہمارے دلوں کو سکون اور روح کو تازگی ملی۔ معزز اسپیکرز، مولانا سلفی صاحب اور سلطان اسلامی صاحب کی دل سے شکریہ کہ آپ کی علمی اور گہری بصیرت آمیز تقریر میں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، شفقت اور ہدایت کے دریا کو متاثر کیا۔ ہم کلچرل ہاؤس آف اسلامک ایران کا بھی شکر گزار کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور اس رفت تقریب کو مزید باوقار۔ میں محسن علی شیخ صاحب اور محمد علی شیخ صاحب کی محنت کو مشکور ہوں۔ ہمارے محسوس پرنسپل صاحب کی بھی خصوصی شکر گزار ہمارے رہنمائی کرتے رہے۔ بیونی پیپلز ایجوکیشن سوسائٹی کے انتظامیہ مومن کی سیکریٹری صاحب، ٹریجرر ڈاکٹر حنیف، نائب صدر ایڈوکیٹ نیاز مونی، نائب صدر ڈاکٹر عبدالرؤف، ایڈوکیٹ طارق مہدی، یوسف رمضان سر، اشفاق محمد سر، ہلال محمد سر، سراج محمد سر، انیس انصاری سر، وحیدہ زبید آپا، یاسمین آپا، زہرا آپا، پرنسپل آف سمدیہ جونیئر کالج اینڈ ہائی اسکول سے ساجد سر، تبسم مصری کی بھی شکر گزار کہ وہ یہاں پر آئی اور اس پروگرام کی رونق کو دوبارہ کیا۔ آپ کے ہم تمام معزز مہمانان، فیکلٹی ممبران، غیر تدریسی اسٹاف اور طلبہ و طالبات اور شکریہ کہ آپ نے شرکت فرمائی، توجہ سے سنا اور مثبت توانائی سے ماحول کو منور کیا۔ اللہ تعالیٰ اس حقیر کوشش کو قبول فرمائے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے کالج، ملک اور پوری امت مسلمہ پر رحم فرمائے۔ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ میں آگے کے پروگرام کے چلی سر دیتی ہوں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ محمد وفا تیرے ہیں، کہ محمد وفا تیرے ہیں، یہ جہاں چاہتے لوہ و قلم تیرے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ٹیچرز کا بہت بہت شکریہ۔